تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی، پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی، ان کا قرب، ان کے پاس جانا ہر ایک چاہتا ہے۔ اس قیامت کے ہوش ربا ماحول میں کہ جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک ہی چاہتا ہوگا کہ ہماری نجات کا کوئی راستہ نکل جائے، اور وہ راستہ نبی پاک کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو ان کی بارگاہ میں جو جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ فائدے میں ہوگا۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں، اور یقیناً چاہتے ہیں، بے شک چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب ہو، آئیے کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ الرحمن ہمیں قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی حاصل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینے کی ایک نئی صبح نصیب فرمائے، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج بھی انشاءاللہ الرحمن کچھ گیسٹ ہوں گے جو آپ سے بہت ساری پیاری پیاری گفتگو کریں گے۔ آپ کو نعت پاک سنانے کے لیے ہمارے نعت خواہ بھی ہوں گے۔ تلاوت قرآن کریم کی روشنی سے آپ کو روشناس کرنے کے لیے انشاءاللہ الرحمن قاری صاحب بھی ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنے مہمانوں کو میں انوائٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے ہمارے بڑے ہی پیارے قاری صوبان مدنی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، جمعہ کے دن کی برکتیں اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں تلاوت قرآن ترجمہ کے ساتھ۔ اس پروگرام کی ہماری خصوصیت ہے کہ ہم قرآن پاک بھی سناتے ہیں اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان ہیں مبلغ دعوت اسلامی جناب مظفر عطاری صاحب، جی تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیے گا۔ جی مظفر بھائی بھی آ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے جو آج کے نعت خواہ ہیں بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی مولانا ارشاد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ مرحبا، تشریف رکھیے گا۔ جی ناظرین، ہمارے مبلغین تشریف لا چکے ہیں، نعت خواہ بھی آ چکے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ انشاءاللہ الکریم ان سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، اس کا ترجمہ سنیں گے۔ تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کا ادب یہ ہے اور ضروری یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین
الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کو وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فرمایا اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اور نہ ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوں، اور ہم اللہ کرے کہ روزانہ اس کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہوں۔ آئیے اب انشاءاللہ الرحمن ہم ایک کلام کی جانب بڑھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیج جب ان کا کردگار درود ہے. کرم ہی ہے، کرم ہی کرم کی سنتے ہیں. آپ خوش ہو کہ بار بار درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو. چوروں کی رکھوالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھری تاکی ہے اور تیری گٹھری تاکی ہے. تو نے نیند نکالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری، سونا پاس ہے سونا بن ہے. سونا زہر ہے اٹھ پیارے. سونا پاس ہے سونا بن ہے. سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی. تیری مت ہی
निराली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सोना जंगल रात तेरी, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुझला के सर दे पट को, फिर झुझला के सर दे पट को, चल रे मौला वाली है, सोना जंगल रात अंधेरी, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी, तुम तो चांद अरब के हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो, तुम तो चांद अरब के हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो, देखो मुझ बेकस पर सबने, देखो मुझ बेकस पर सबने, कैसी आफत डाली है, सोना जंगल रात अंधेरी, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा ही प्यारा और मशहूर ज़माना कलाम जिसे आप कह सकते हैं कि माशाअल्लाह पढ़ा और बड़ा प्यारा एक कलाम है। अल्लाह करीम इस कलाम की बरकत नसीब फरमाए। इसमें जब समझ कर इस कलाम को पढ़ेंगे आप, इसके जब डीप में जाएंगे, इसकी आप तशरीह पढ़ें तो बहुत कुछ इस कलाम में आला हज़रत ने हमें सिखाया है। दीन भी सिखाई है, दुनिया भी सिखाई है इसमें कि दीन और दुनिया में किस अंदाज से, यानी दुनिया में किस अंदाज से रहना है कि हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, यानी दुनिया के फ़रेब से किस तरह बचना है, आखिरत की तैयारी किस तरह से करना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे कलाम में हमें सीखने को मिलता है। अल्लाह करीम इस कलाम की बरकत नसीब फरमाए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हलाल खाना। जी हाँ, याद रखिएगा, इंसान की अगर रोज़ी सुथरी हो, इंसान जो खा रहा है वो सुथरा हो, तो उसको इबादत में लज्जत भी नसीब होती है
اس کو گناہوں سے بچنے پر طاقت بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، گھر میں برکت بھی نازل ہوتی ہے، اور بچے اس کے اگر حلال کھانا کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو وہ حرام روزی سے بچاتے ہوئے حلال روزی کھلاتا ہے تو ان کی نشو و نما بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر حلال کے بجائے حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، آپ کے بچے حرام سے پل بڑھ رہے ہیں، اس کی نحوست بہت تباہ کن ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے آج کا، میں سمجھتا ہوں حلال کھانا کتنا ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے، صرف ہمارے جسم کے لیے نہیں، ہمارے ایمان کے لیے، جی ہاں، اور ہمارے گھر کی برکت کے لیے حلال کھانے کی کتنی اہمیت ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تفسیر صلاۃ الجنان میں کہ حلال جو طیب ہے، جو کھانا ہم بات کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ ایک تو بذاتی ہی وہ خود حلال ہو، جو چیز آپ کھا رہے ہیں ایک تو وہ خود حلال ہو، جیسے آپ دال کھا رہے ہیں، آپ چاول کھا رہے ہیں، آپ روٹی کھا رہے ہیں، آپ گوشت کھاتے ہیں، تو گوشت کے اندر بھی وہ گوشت جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس کے حبیب نے اس کو حلال قرار دیا، جیسے مثال کے طور پر بکرے کا گوشت ہے، چکن ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اور بھی جو دیگر گوشت ہیں جن کو اللہ و رسول نے حلال قرار دیا ہے، ایک تو بذات ہی وہ خود حلال ہو، پھر دوسرا یہ کہ جس ذریعے سے اس کو حاصل کیا گیا ہے، جس طریقے سے حاصل کیا گیا ہے وہ طریقہ بھی حلال ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سود لے کر اس کو حاصل نہیں کیا گیا ہو، رشوت کے ذریعے حاصل نہ کیا گیا ہو، لوٹ مار کے ذریعے حاصل نہ کیا گیا ہو، چوری کے ذریعے حاصل نہ کیا گیا ہو، ڈکیتی کے ذریعے حاصل نہ کیا گیا ہو، ان ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو، تو جن چیزوں سے جن طریقوں سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، ان طریقوں سے حاصل نہ کیا گیا ہو تو ایک وہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز ایک تو خود بذاتی حلال ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اب جو گوشت آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں وہ حلال، اور جن طریقوں سے حاصل کیا گیا وہ حلال ہو تو اس کو طیب اور پاک کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم حلال کھانے کی بات کریں گے، حلال پینے کی بات کریں گے، تو اس میں ان چیزوں کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں مزید ہمارا رب تبارک و تعالی ہمیں حلال کھانے کی کس قدر تاکید فرماتا ہے، میں آپ کے سامنے آئیے کچھ قرآن کریم کی آیتیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی، حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک نے اس میں واضح فرما دیا، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں حلال دیا ہے، جو طیب دیا ہے، جو پاک دیا ہے، اسی میں سے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ آئیے مزید میں آپ کے سامنے مزید کچھ باتیں رکھتا ہوں احادیث کریمہ کی روشنی میں بھی، کہ حلال کھانے کی کتنی اہمیت ہے اور حرام سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا، اور فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ترجمہ، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ جسم، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا،
وہ لوگ جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں. میرے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، جو میں کما رہا ہوں وہ ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے، میں سود کے ذریعے سے کما رہا ہوں، میں لوگوں سے رشوت لے رہا ہوں، میں جناب والا لوگوں سے سودی معاملات لے رہا ہوں، میں لوگوں کے جو ہے نا وہ مالوں کو کھا جاتا ہوں. وہ سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ارشاد فرمایا ہر وہ جسم جو حرام سے پلا بڑھا تو آگ اس سے بہت قریب ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں مال حرام کی نحوستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم حلال ہی مال حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. مزید میں مظفر بھائی سے بھی سننا چاہوں گا کہ رزق حلال کی کیا اہمیت ہے اور حرام مال جو ہے اس کا کیا وبال ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے. اللہ اکبر. آج لوگوں کا انداز یہ ہو گیا ہے کہ آج نہ گھر والے حلال و حرام کی پرواہ کرنے کے لیے تیار ہے، جی نہ جو گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا جو فرد ہے جو خود بھی کھا رہا ہے اور اس کے ذمہ گھر والوں کو بھی ان کی بھی پرورش کرنا، کفالت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہے. لیکن اس کی پرواہ کرنے کی ایک مسلمان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح. جیسے آپ نے قرآن پاک کی آیتیں جو ہے تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ بیان کیا کہ رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ پاکیزہ ستھری صاف جو چیزیں ہیں نا وہ بندہ کھائے. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے مطلب وہ حکم تھا اور عام جو بندے ہیں یا جو مسلمان ہیں وہ اگر کچھ بھی کھائیں تو ان کے لیے بھی پاکیزہ کھانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. صحیح. اور اس کی بہت ساری برکتیں ہیں. اور جو حرام لقمہ ہے جس میں حرام کی آمیزش ہے، ایسا کھانا ہے، ایسا لباس ہے، ایسی چیزیں ہیں، تو اس سے مسلمانوں کو بھی بچنا چاہیے. اچھا، اس کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ رسولوں کو کیوں حکم دیا گیا. انبیاء کرام تو ایسے ہی معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب وہ ان کا طرز عمل، جب ان کی اہمیت جو ہے نا اس چیز کی پتہ لگے گی تو ان کو جو دیکھنے والے ہوں گے نا، فالو کرنے والے، ان کے جو امتی ہوں گے، ان کی نظر میں بھی اس کی اہمیت اجاگر ہوگی. سبحان اللہ. اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک پیشے بیان کیے گئے ہیں کہ الگ الگ انبیاء کرام علیہ السلام نے طلب معاش کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کاشتکاری کی ہے، کھیتی باڑی کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ کارپینٹری کا کام کرتے تھے، آپ لکڑی سے جو ہے نا وہ چیزیں بناتے تھے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کے کو جو ہے نا آپ کے لیے بالکل موم جیسا کر دیا گیا تھا، آپ اس سے زرہ بناتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت جو ہے وہ بزنس کو اختیار فرمایا. تو یہ بندہ جو ہے نا جائز کام کی طرف بڑھے، اس میں حکمت بھی ہے کہ بندہ جو ہے نا ان چیزوں کو اختیار کرے. اور رزق حلال کھانے سے جو ہے بندہ اس کو ایمان، اس کے متعلق جو ہے نا اس کا ایمان بھی جو ہے محفوظ رہتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کے اعمال جو ہے نا وہ بہتر ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ اس کے بارے میں ارشاد ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی فضیلت پر اور رزق حرام کی مذمت پر جو ہے نا کئی آپ کے ارشادات ملتے ہیں. کچھ میں ارشادات پیش کرتا ہوں کہ رزق حلال حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، یعنی فرض کیا گیا ہے کہ حلال روزی طلب کرنا. اور ایک جگہ علم کے بارے میں بھی اسی طرح سے ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. تو بعض علماء نے دونوں جو روایات ہیں ان کو اسی رزق کے تعلق سے جو ہے بیان کیا ہے کہ رزق کے حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا علم جو حاصل کرنا، یہ بھی حاصل کرنا فرض ہے. ضروری ہے کہ بندہ، ظاہر ہے جو چیز حرام ہے اگر بندہ وہ نہیں جانے گا تو اس میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اور جو حلال ہے وہ تو حلال ہے ہی. لیکن جو حرام جو چیزیں ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ سود حرام ہو جائے گا، جوئے سے حاصل کرنا کوئی رقم حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، کسی کا مال جو غصب کر لینا، چوری کر لینا، یہ ساری چیزیں جب حرام ہے، جب بندہ اس کا علم حاصل کرے گا تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. ورنہ اندیشہ ہے کہ کبھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انداز کا ان کا کاروبار، جو انداز کا جو کچھ کرنا ہوتا ہے کر رہے ہوتے ہیں، اور معلومات بھی حاصل نہیں کی ہوتی، اور خوب کاروبار پھیلا لیا، سود کا کاروبار پھیلا لیا، رشوت کے معاملات پھیلا لیے. اور پھر بعد میں جو ہے نا جب ان کو بتایا جاتا ہے، توجہ کوئی دلاتا ہے،
تو کہتے ہیں اب اس سے تو سبھی کچھ بنایا ہے، گھر اسی سے خریدا ہے، ساری چیز ہے، سارا کاروبار چل رہا ہے، اب کیسے چھوڑے؟ اب ڈر لگتا ہے معلوم کیسے کرے، سوال کیسے کرے اس بارے میں، اگر یہ ناجائز حرام ہونے کا جو ہے حکم آ گیا ہمارے سامنے تو پھر کیا کریں گے؟ تو بندہ جو ہے نا پہلے ہی سے ان کی معلومات حاصل کرے اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرے، تو وہ رزق حرام سے بھی بچے گا اور بہت ساری برکتیں بھی اس کو حاصل ہوں گی بالکل۔ اور حلال کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے یقیناً ایسا ہی ہے، بندہ اگر اس کے لیے کوشش کرے اور حلال کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے تو الحمدللہ اس کے لیے راستے نکل جاتے ہیں۔ میں نے بلکہ اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے نا مظفر بھائی کہ جو بندہ اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح کی بھی یعنی روایتیں ملتی ہیں ناظرین، اس طرح کی حادث ملتی ہیں کہ بندہ جو ہے اس طرح حرام چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے، پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کی دعائیں بھی جو ہے نا وہ ناقبول ہونے کے اس طرح کے واقعات، اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں احادیث کے اندر، ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے۔ تو یقیناً بندہ غور کرے کہ اللہ پاک نے اس کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے۔ یعنی اب ایک بندہ ہے کہ چلے وہ حاصل کر رہا ہے حرام مال، اس کے اندر طاقت ہے، انرجی ہے، قوت ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس طرف نہ جا کر اچھے ہی چیز کو حاصل کر لے۔ جو دماغ وہ لگا رہا ہے حرام مال حاصل کرنے میں، آج کل ہماری ایک بڑی تعداد وہ بھی ناظرین معذرت کے ساتھ کہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں بھائیو۔ یہ چور جو ہوتے ہیں، چوری کوئی اچھا کام تو نہیں نا ہے، چوری تو برا کام ہے۔ اب وہ یہ اسی میں دماغ لگا رہا ہے کہ میرا جو نا وہ کس طرح چوری کر لوں، کس طریقے سے میں یہ مال حاصل کر لوں، کس طرح لوگوں کی جو نا میں جیب کاٹ لوں، ہے نا، کس طرح لوگوں کی جو نا تجوریاں خالی کر لوں، میں کس طرح کے گھر میں لوگوں کے گھر میں گھس کر ان کی الماری سے جو ہے وہ سامان نکال لوں۔ اتنی تگ و دو کرتا ہے، اتنی کوششیں کرتا ہے، نہ جانے کتنے اسٹیشنوں پر جاتا ہوگا وہ، کتنی ٹرینوں کے چکر لگاتا ہوگا، اسی لیے کہ جناب کسی کی جو ہے نا وہ جیب کٹ جائے، کسی کا پرس، کسی کا پاکٹ جو ہے نا مجھے مل جائے، کسی کا موبائل میں چوری کر لوں، اتنے دماغ لگا رہا ہے۔ خدا کا بندہ کیا ہی اچھا ہوتا تھوڑا سا بیٹھ کر کسی حلال روزگار کے بارے میں سوچ لیتا تو روزی بھی حلال ہوتی، اللہ پاک برکت بھی عطا فرماتا۔ اور اگر چوری کر لی، ایک مثال ہے، کسی کا مال حاصل کر لیا، ایک ساتھ ہو سکتا ہے کہ 2 لاکھ 50 لاکھ بھی لگ گئے، لیکن جب پکڑ میں آتا ہے تو پھر پوری دنیا کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، اخباروں میں اس کے نام آتے ہیں، جناب والا نیوز پیپر میں اس کے معاملات آتے ہیں، اس کے چینل پر بعض اوقات اس کے فوٹو وائرل ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جو طاقت دی ہے، جو سمجھ عطا فرمائی ہے، ان کاموں میں لگانے کے بجائے بندہ اس کو اچھے کاموں کے اندر لگائے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ایک بڑی پیاری ایک حدیث پاک، ایک واقعہ میرے سامنے ہے، بڑا پیارا، میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ پر موجود تھے، تو ایک شخص جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے قریب سے گزرا، تو صحابہ کرام نے اس کے پھرتیلے بدن کی مضبوطی اور چستی کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اس کا یہ حال اللہ پاک کی راہ میں ہوتا۔ یعنی وہ رزق حلال کے لیے کوشش ہے کر رہا تھا، ہاں مطلب یہ اس کام میں لگا ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھا مطلب وہ اچھا پھرتیلا ہے اور اس طرح ماشاءاللہ جوان ہے، تو کہا کہ کاش اس کا یہ حال اللہ کی راہ میں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو حلال روزگار کے لیے کوششیں کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے کتنی فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ اپنی پاک دامنی کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی اللہ پاک کی راہ میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آپ دیکھیے گا ذرا، تو ہم کوشش کریں انشاءاللہ الرحمن، اور اچھی نیتوں کے ساتھ کوشش کریں گے، بلکہ جو کوشش کرتے ہیں رزق حلال کے لیے، میرے آقا علیہ السلام نے تو ان کے لیے اتنی پیاری بشارت دی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، او کما قال، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سچا امانت دار تاجر ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو حلال طریقے سے بندہ حاصل کرے، اچھی نیت ہو تو اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ نے کوئی مال حاصل کیا، آپ نے کہیں سے کچھ روپے حاصل کرنے ہیں، وہ تو آپ کی ضرورت ہے،
آپ کو گھر چلانے کے لیے، اپنے معاملات کو سنبھالنے کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آپ کو مال حاصل کرنا ہے، لیکن اچھی نیت اس کے اندر شامل کر لیں گے تو رزق بھی آپ کو ملے گا اور انشاءاللہ ثواب بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ پاک میری دعا قبول فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے سعد اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا وظیفہ دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آئیے آج ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم کھانا جو ہے اپنا حلال کریں گے اور اپنے بچوں کی پرورش، اپنی جو نشو و نما ہے اس کو حلال طریقے سے کریں گے انشاءاللہ، تو اس کی ہمیں برکتیں ضرور حاصل ہوا کریں گے۔ اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا، میں چاہوں گا اگر آپ وہی بیان فرمائیں کہ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ کار تھا حلال اور حرام کے معاملے میں۔ جی یہ بھی عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے جو آپ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بندہ جو ہے آج چوری کی طرف بڑھ جاتا ہے کہ ایک ساتھ زیادہ مال مل جائے، لیکن آج جو جائز ذرائع ہیں، اگرچہ بعض ایسے بھی محنت مزدوری کے کام ہیں تو اس کو بندہ آج اختیار نہیں کرتا کہ بھئی خاموشی سے نہ ہم کہیں سے چرا کر لوگوں کا مال ایک ہی جھٹکے میں مل جائے، زیادہ مال مل جائے۔ لیکن جو بندہ رزق حلال کے لیے کوششیں کرتا ہے اور اگرچہ دنیا جہاں جس کو مطلب وہ سمجھتی ہے، کمتر سمجھتی ہے، اس جگہ بھی کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی بھی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ کہ ایک ارشاد اس طرح سے ملتا ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنا بندہ اس کی کمائی بھی پاکیزہ ہو رہی ہے اور وہ آج اس معاملے میں عار محسوس نہ کرے، وہ یہ سوچے کہ یہاں میں رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور میرے گناہ جو ہے وہ معاف ہو رہے ہیں، میرے گناہ جو ہے نا وہ جھڑ رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف جو ہے، ہمارے بزرگان دین کا بڑا زبردست اس معاملے میں عالم تھا، اور جان بوجھ کر جو ہے رزق حرام یا شبے والا مال یہ وہ کھا لیں، یہ ان کے حلق کے نیچے اتر جائے، اس کا تو تصور ہی نہیں۔ کبھی اگر انجانے میں بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تھا نا تو وہ بھی اس میں بھی آپ کا کیا معاملہ ہوتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا آپ کے غلام نے جو ہے ایک دودھ کا جو ہے پیالہ پیش کیا۔ اچھا۔ اب آپ کو جو اس کی حاجت تھی، آپ بھوکے تھے، تو آپ نے جو ہے اس کو نوش فرما لیا۔ پھر خیال آیا کہ یہ لے کر تو آیا ہے لیکن یہ کیسے اس نے حاصل کیا، اس سے پوچھوں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے حاصل کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک دوسرے جو لوگ تھے ان سے ایک کہانت کہی تھی، یعنی مطلب کچھ فال وغیرہ نکالی تھی، تو وہ ان لوگوں نے اس کے عوض میں جو ہے مزدوری میں، اجرت میں مجھے یہ دیا۔ اب اتنا سننا تھا کہ آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ نے نا انگلی ڈال کر جو ہے قے کر کے، الٹی کر کے وہ سارا دودھ جو ہے نا نکال دیا۔ کہ یہ جو ہے نا یہ مطلب طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسب حلال کے معاملے میں یہ مطلب شبہ محسوس ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے نا مجھے دودھ نہیں پینا ہے۔ اور اتنا کرنے کے بعد بھی اور اس انداز سے آپ نے قے کی نا کہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان نکل جائے۔ یہ آسان نہیں ہوتا ہے، مطلب قے کر کے کچھ چیز نکالنا، الٹی کرنا، اپنے آپ آئے تو الگ بات ہے، لیکن خود سے کرنا، اور اتنا زیادہ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں آپ کی جان نہ نکل جائے، لیکن آپ کی ایسی کوشش تھی۔ اور اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک و مولا جس قدر ہو سکا میں نے اسے نکال دیا ہے، لیکن جو رگوں کے اندر رہ گیا ہے، آنتوں کے اندر رہ گیا ہے، اس کے بارے میں معذور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف فرما دے۔ کیسا انداز تھا۔ تو یہ خبر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دی گئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ صدیق اپنے پیٹ میں صرف پاکیزہ مال ہی پاکیزہ چیز ہی ڈالتا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے نا فکر کرنا شروع کر دے، آج اتنا بڑا نسخہ مل گیا، آج لوگ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، بیماریاں دور ہوں، ہم روزی میں برکت کی دعا کریں تو قبول ہو جائے، ہم کوئی چیز حاصل کرنے کی دعا کریں تو قبول ہو جائے۔ تو اتنا بڑا نسخہ دے دیا گیا ہے کہ جو بس پاکیزہ مال، جو حلال مال کھایا کرے، حرام سے اپنے کھانے سے اپنے آپ کو بچائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو بندہ جو ہے نا اس طرح سے کوشش کرے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے، آپ نے بھی اسی طرح سے دودھ پیا اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ دودھ بھی کسی طریقے سے حاصل ہوا تھا، تو آپ نے بھی نا اس کو قے کر کے باہر نکال دیا
اور اس طریقے سے ہمارے اسلاف جو ہے نا الحمدللہ ان کا سلسلہ ہوتا تھا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ فرمان ملتا ہے کہ بلند رتبہ اسی کو ملا جس نے اپنے پیٹ کو سوچ سمجھ کر بھرا. یعنی ایسا نہیں کہ بس جو بھی آ رہا ہے نا بھائی کھاتے جاؤ، کہیں کبھی ملا. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے اس معاملے میں مطلب حرام روزی کمانے میں مشہور ہوتے ہیں، بالکل ان کے لیے بارے میں کنفرم ہے کہ شراب کی دکان کا شراب کا کاروبار ہے، کسی کا جوئے کا کاروبار ہے، کسی کے معاملات ایسے ہیں، اور دوسری جو ہے نا اور کوئی چیز کی کمائی اس نے نہیں رکھی ہے، تو بعض لوگ ان کے قریب جانے، ان کے یہاں کھانے پینے سے، دیگر چیزوں سے بھی بچتے ہیں کہ بھائی یہ حرام روزی جو ہے نا یہ ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے. تو خود کمانے کے معاملے میں بھی بندہ غور کرے. اور اگر کہیں ایسی بات ہو الگ بات ہے، دوسروں کے بارے میں تو حسن ظن بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن بندہ اپنے بارے میں کسی نے سمجھایا نا کہ غور کر تجھ سے بڑا تیرا محاسب کون ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ادنا بات بھی خود سے چھپائے؟ دوسرے کے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں بھائی اس کی ہو سکتا ہے حلال بھی کچھ کمائی ہو، حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ بھائی حرام کمائی ہے لیکن جو دوسرے بھی حلال کچھ ذرائع ہیں وہاں سے بھی رقم آئی ہوگی، تو چلو اس کے بارے میں حسن ظن رکھا جا سکتا ہے. لیکن اپنے بارے میں تو بندہ سب جانتا ہے صحیح کہ بھائی میں نے یہ جو حاصل کیا تھا. اچھا رشوت ضروری نہیں کہ مال کے ذریعے ہی ہو، کسی نے رشوت میں تحفہ دیا کسی کو کہ حضرت یہ کھانا لے جائیے یا اناج لے جائیے یا دیگر جو چیزیں لے جائیے، تو وہ چیزیں بھی اگر رشوت میں شامل ہے، اس کا علم حاصل کر سے اس سے جان چھڑائے بندہ، اس سے اپنے آپ کو بچائے. تو یہ اسلاف کا جو ہے نا طرز عمل بہت اس پر واضح تھا کہ وہ بالکل بچا کرتے تھے. اور کبھی کوئی شبے والا مال، اچھا شبے والا بھی کوئی مال آ جائے نا، بعض اوقات لوگوں کو گری پڑی چیزیں ملتی ہے تو یہ لقطے کا حکم ہوتا ہے اس میں، اس کو اس کے مالک کو تلاش کرنا. ایسا نہیں کہ بھائی ہمیں مل گیا، بعض لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ بھائی یہ تو انعام مل گیا ہم کو، رقم کسی کو پڑی ہوئی ملی، اللہ کی طرف سے مل گیا. اور ایک میرے جو دور طالب علمی میں ایک اسٹوڈنٹ تھا ساتھ میں، تو اس کو جمعہ کا دن تھا اور مسجد کے چندے میں بھی کچھ صدقہ کر کے آیا وہ 5-10 روپیہ، اور اس کو راستے میں جو ہے نا 10-20 روپے مل گئے پڑے ہوئے. تو وہ خوش ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں دیکھو صدقہ دیا نا 10 روپیہ، تو میرے کو 20 روپے جو ہے نا وہ مل گئے پڑے ہوئے، واپس مل گئے، اللہ نے دے دیا. تو یہ بندے کو اگر یہ رقم ملی کسی کی گر گئی ہے تو اس کو تلاش کرنا، یہ اس کے لیے جو ہے اٹھایا. بلکہ اگر فقیر بھی ہے تو اپنے لیے اگر اس نے اٹھا لیا کہ بھائی میں لے لوں نا، تو اب وہ اپنے اوپر جو ہے خرچ نہیں کر سکتا، اس کو دوسرے تک پہنچانا ہوگا یا فقیر کو جو صدقہ کرنا ہوگا. تو لوگ اس طرح سے جو چیز لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارے جو ہے معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ بندے کو بہت اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ظاہر ہے کہ جو شخص، بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ جو شخص جو ہے جو جسم جو ہے حرام مال سے پلا بڑھا ہے تو وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے. اور ایک بزرگ کا واقعہ ہے، آپ کچھ کھجوریں خرید رہے تھے جی، اور کھجوروں کے بعد آپ نے جب خریدا نا تو نیچے کچھ کھجور گری ہوئی تھی. تو آپ نے سوچا کہ شاید جو اس نے مجھے دیا ہے نا میرے ہی حصے میں سے میری جو کھجوریں تھی ان میں سے کوئی کھجور گر گئی ہے. اس کو بھی آپ نے اٹھا لیا، آپ نے اس میں ملا لیا، اور اس کو جب کھائے آپ نے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک کھجور جو مطلب میں نے سمجھ لی تھی کہ میری تھی لیکن وہ میری نہیں تھی، اور اس کھجور کی وجہ سے 40 راتوں تک میں نا عبادت کی لذت سے محروم رہا، تہجد کی سعادت سے یا عبادت کی لذت سے. بعض کا تھا کہ ایسے رونے کی جو کیفیت ہوتی تھی، ایسے انداز جو تھے عبادت کے نا، اس سے بندہ جو نا محروم کر دیا جاتا ہے. تو ایک شبے کی ذرا سی ایک کھجور جو ہے اس کا یہ حال ہے. وہ تو شبے کی جان بوجھ کر بھی نہیں لی تھی انہوں نے، اور ہمیں تو کنفرم ہوتا ہے کہ مال ہے دوسرے کا ہے. ہاں ہمیں تو کنفرم ہوتا ہے کہ جو مال ہم کھا رہے ہیں وہ پتہ ہے، یعنی انسان وہ چیز غلط ہے اس کو سب معلوم ہے. ٹھیک ہے، رشوت سب کو پتہ ہے کہ ناجائز ہے، سود سب کو پتہ ہے ناجائز ہے، لیکن اس کو پھر بھی وہ کھا رہا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے مال کو حرام مال میں کنورٹ کر رہا ہے. تو بہت زیادہ توجہ کی حاجت ہے، اپنے پیٹ میں ہم کیا ڈال رہے ہیں، اپنے بچوں کے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. آئیے ہمارے مناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھتے ہیں. اللہ بخش خواجہ پیر بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ارباز، مجھے نعت شریف سنا دیجیے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں. ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حسنین شیخ ہے، مجھے نعت شریف سننا ہے.
گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. ٹھیک ہے. والدہ کی صحت یابی کی دعا کیجیے گا. اللہ پاک کرم فرمائے, جمعہ کے دن کی برکتوں سے اللہ آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے. ذاکر اتاری کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. منتشر ہے خیالات کی وادیاں, یہ کلام سنا دیجئے. مکہ مدینے کی بعد اب حاضری کی دعا اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو نصیب فرمائے بار بار. اللہ پاک برکتوں سے مال مال فرمائے. تنظیم خان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھنا غم ہو گئے بے شمار, یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سننا ہے, جام الفت کا پلا دو یا رسول. الیاس حسین السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بلاری سے, مجھے یہ نعت سنا دیجئے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ٹھیک ہے. آپ کا ٹاپک بہت پیارا ہے, دعا کی مدنی التجا ہے. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. آپ سبھی کو جمعہ مبارک و خیر مبارک. بنت احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ کلام سنا دیجیے. چلیں انشاءاللہ یہ کچھ کلاموں کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا, مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک بندہ بنا میرے مولا. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہے
مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے الفت کا پینا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول جام الفت کا پینا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول میری قسمت کو جگا دو یا رسول میری قسمت کو جگا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول خواب میں تشریف لا کر ایک بار خواب میں تشریف لا کر ایک بار دید کا شربت پلا دو یا رسول دید کا شربت پلا دو یا رسول دید کا شربت پلا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر گر تیرے
آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب سختیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو تو نے رحمت حق سے تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے منتشر ہے خیالات کی وادیاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم
منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں، دور ہو جائے گا یا شہ محترم، دور ہو جائے گا یا شہ محترم، شالا وسدا روے تیرا سونا، حرم تیرا سونا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں۔ ہمارے پاس وائس بھی ہے ہمارے ناظرین میں سے کسی کی، تو آئیے وائس بھی سنتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی جمعہ مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ علی بھائی آپ نے اگلے ہفتے میرے لیے دعا کیا تھا، میرا آپریشن تھا، ماشاءاللہ آج آپریشن کامیاب بھی ہوا، اچھا ہوں، میں گھوم رہا ہوں، استعمال بھی نکل گیا تھا، اور روزانہ میں صبح کا سلسلہ دیکھتا ہوں، ایک نئی صبح، اور ہمیشہ میں یہی سوچتا تھا میرا بھی کب کال ریکارڈ ہوگا، کب میں آپ میرا سوال چلائیں گے۔ میں نے اسلامی ویسے ترکیب بنا کے آپ کا نمبر لیا، ایفجن چینل کا بھی نمبر لیا، ماشاءاللہ آپ یہ کلام سنا دیں۔ لکھ رہو نعت سرور سبز و گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز و گنبد دیکھ کر، میرے مرشد امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ہے کلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید دعا فرمائے وعلیکم اللہ تعالیٰ جلد سے جلد میرے زخم کو بھر دے اور میں اپنے کام پہ روزی روٹی پہ لگ جاؤں۔ اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ آپ کو مکمل صحت یاب فرمائے، اللہ آپ کی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دور فرمائے، اللہ کرے جلد آپ کو جو پریشانی آپ کی دور ہو، اور اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے اس کلام کو انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری
گنبد دیکھ کر ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر پھر نہ کیوں جھومے سناگر سبز گنبد دیکھ کر کیف تاریخ ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سلسلہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ بہت سارے کلام شامل کیے، مزید کچھ کالز ہیں اس کو بھی لیتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حلیمہ فاطمہ ہے، میں بلائی سے بول رہی ہوں، مجھے یہ سنا دے مولایا صلی وسلم دائی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، پیارے پیارے بچے کی پیاری پیاری آواز میں۔ اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، خوش رکھے۔ انشاءاللہ سناتے ہیں، مزید بھی دیجیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں شہر جلگاؤں سے بول رہا ہوں، میرا نام ساحل شاہ ہے، مجھے یہ نعت سننی ہے۔ سنا ہے کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے، ماشاءاللہ الرحمن۔ کچھ اور بھی ہو تو جی مزید۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہماری بڑی شان والے۔ میری ممی پاپا کے لیے دعا کرو۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے، ماشاءاللہ پیارے پیارے بچے بھی کال کرنے ہیں، بڑے بھی ہمیں کال کرتے ہیں، ماشاءاللہ سب کی محبتیں، اللہ پاک سب کی محبتیں قبول فرمائے۔ کلاموں کی فرمائش آج ماشاءاللہ کافی آ رہی ہیں۔ ارشاد بھائی ایک دو کلام مزید ایک ایک شعر شامل کیجیے گا انشاءاللہ، پھر بڑھتے ہیں آگے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنانی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور مچلا ہے کہ رحمت نے
رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته، لکل حول من الاحوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ سب نے کلاموں کی فرمائش کی، جن کے کلاموں کی فرمائش، وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ سب کے کلام کو شامل کریں۔ کچھ ناظرین کے سوالات بھی ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن میں حلال کھانے کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی الحمدللہ، شروع میں ہی ہم نے اس کو کئی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ پاک نے حلال کھانے کے حوالے سے جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے، کیا کیا حکم ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا، اور کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہمارے دی ہوئی ستھری چیزوں میں سے کھاؤ، اس طرح کے فرامین اور بھی ماشاءاللہ ہم نے بیان کیے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ سوالات ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حامد ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلام میں حرام کھانا کیوں منع کیا گیا ہے؟ اسلام میں حرام کھانا کیوں منع کیا گیا ہے؟ مظفر بھائی کیا کہیں گے اس پر؟ جی، بندہ جو ہے حلال روزی کو ہی کمانا چاہیے اور حلال کو ہی کھانا چاہیے۔ اگر بندہ حرام کھاتا ہے، کچھ باتیں بیان بھی کی گئی، تو اس کے اگر ایک لقمہ حرام کا اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ جو بندہ جو ہے اس کا جو جسم ہے وہ اگر حرام ہی سے پلا بڑھا ہے تو وہ جہنم کے زیادہ حقدار ہے۔ اور جو لوگ حلال لگاتار کھاتے رہتے ہیں اور حرام کی آمیزش نہیں ہونے دیتے، ان کو بہت ساری برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، بلکہ بعض ایسے مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ جو بندہ سفر میں ہے، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اس کا بدن جو ہے نا غبار آلود ہے، اس کے بالوں پر جو ہے گرد لگی ہوئی ہے، یعنی ایسے حال میں ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو، ایسے حال میں ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو، لیکن وہ بندہ دعا کر رہا ہے یا اللہ کہہ کے پکار رہا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ بتائی گئی کہ اس کا کھانا جو ہے حرام ہے، اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو بندہ دعائیں قبول کرانا چاہتا ہے
بندہ آخرت کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی پرورش اچھے سے کرنا چاہتا ہے، تو حرام سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ آج اگر کسی نے حرام کما لیا اور گھر والوں کے لیے، آج گھر والوں کی بھی ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے، یہ کھلونے چاہیے، یہ چاہیے، نیا موبائل ہمیں چاہیے، دیگر چیزیں، تو اگر بندہ اپنی کیپیسٹی دیکھے، آج اپنی حلال کمائے جو نا وہ دیکھے کہ اس میں وہ کیا پورا کر سکتا ہے، صرف بچوں کی، گھر والوں کی فرمائش پر نہ جائے، یہاں گھومنے جانا ہے، ہوٹلوں میں جانا ہے۔ اب بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری حلال روزی سے نا یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں، تو اب میں نا حرام جو ہے وہ لینا شروع کر دوں، کسی سے رشوت لینا شروع کر دوں، یا میرے پاس جو رقم ہے وہ اسے بیاج پر، سود پر لوگوں کو دینا شروع کر دوں کہ بھائی ان سے رقم زیادہ ہوگی۔ لوگ آتے ہیں، بعض اوقات لالچ میں لوگ دے دیتے، پھر ان کی رقم بھی واپس نہیں ملتی۔ یا بعض ایسے جو ہوتے ہیں اعلانیہ سود کھانے والے کہ وہ لوگوں کو جا کے ڈرا دھمکا کر رقم تو دے دیے، اس نے پریشانی میں لے لی، لیکن جو ہے وہ سود وصول کرتے رہتے ہیں کہ بھائی گھر والوں کی نا ڈیمانڈ پوری ہو۔ تو یہ روایت بڑی ڈرانے والی ہے کہ قیامت کے دن مرد کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کے بیوی بچے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، مالک و مولا اس مرد سے ہمارے حق کے بارے میں مواخذہ کر کہ اس نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائی اور یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے۔ تو اس شخص کو حرام روزی کمانے کے سبب نہ پیٹا جائے گا، ضربیں لگائی جائے گی، فرشتے اتنا ماریں گے کہ اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، اور پھر فرشتے اس کی بڑی بڑی نیکیاں لا کے رکھیں گے، لیکن اہل و عیال میں سے جن کو حرام کھلایا تھا وہ ایک شخص بڑھے گا، کہے گا میرا وزن کم ہے، اس کی نیکیوں میں سے اٹھا کے لے جائے گا۔ اس طرح دوسرا شخص بڑھے گا، میرا وزن کم ہے، اس کی نیکیوں میں سے لے جائے گا، اور پھر بھی اگر لوگ باقی رہے تو پھر اپنے گناہ اس کے سر ڈالیں گے، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف رخ کر کے کہے گا کہ ہائے افسوس، میرے ذمہ اب وہ گناہ رہ گئے جو میں نے تم لوگوں کے لیے اٹھائے۔ اور فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ اس کے گھر والے اس کی نیکیاں لے گئے اور وہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو ہمارے اسلاف بھی بہت بچتے تھے، بلکہ مال چھوڑنے کے لیے بھی اولاد کے لیے جو ان کو یہ ہوتی تھی تشویش کہ اگر میری اولاد نیک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں نے کہا آپ اپنے اولاد کے لیے کچھ مال نہیں چھوڑ رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری اولاد اگر نیک ہوگی نا تو میرے مال کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، اور میری اولاد اگر گناہ گار ہوگی اور غلط کاموں میں مال خرچ کرنے والی ہوگی تو ایسی اولاد کے لیے ایسا مال چھوڑ کر میں جہنم کا جو ہے وہ ذات راہ جو ہے نا کیوں جمع کروں۔ یعنی اب ہمارے بزرگوں کا حال بھی کتنا پیارا ہے، اللہ کریم ہمیں ان کی سیرت سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حرام جو مال ہے اس سے بچنا ہے، بہت وبال ہے یقیناً، اور دنیا و آخرت اس سے تباہ ہو جاتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے حرام مال مل رہا ہے، بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ دنیا میں ہی اتنا ذلیل و رسوا ہوتا ہے، ایسی اس کی تباہیاں ہوتی ہیں، اور ایک تو بدنامی الگ، پھر جو حاصل کیا اس سے بعض اوقات کئی گناہ اس کو دینا پڑ جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا چند دن کی زندگی ہے، کچھ 40 سال کی زندگی کسی کی ہے، کسی کی 50 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی اس سے کم، اس سے زیادہ، اتنی زندگیاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں اچھے کام کر جائیں، تھوڑا بھلے آپ کا 2 لقمے کم کھا لیں لیکن اچھا کھائیں، ستھرا کھائیں گے انشاءاللہ ہمیشہ والی جو پھر وہ ایک لائف ہے نا، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو انشاءاللہ جنت کی وہ ابدی نعمتیں آپ کو انشاءاللہ الرحمن ملیں گی۔ ایک آخری سوال ہے، اس کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راشد نیو دلی سے، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ حرام حلال کھانے میں کیسے فرق پتہ چلتا ہے؟ کیا بات ہے، بڑا پیارا سوال ہے، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حلال اور حرام کھانے میں کیسے فرق پتہ چلے، یہ اس کا بہترین ذریعہ علم دین۔ علم دین اگر بندے کے پاس ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جس کو ہم حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حلال ہوتا نہیں بلکہ حرام ہوتا ہے۔ اچھا، کئی بار ایسا ہوتا ہے جس کو ہم حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ حلال ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے علم دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم دین اگر نہیں ہوگا، اب علم دین کیسے سیکھیں، تو الحمدللہ علماء کی صحبت موجود ہے ہمارے یہاں، علماء کرام ہے، ائمہ کرام، مفتیان کرام، ان کے پاس جائیں۔ میں تو کہوں گا کہ آپ اپنی پورے جو کاروبار آپ کا ہے، جو آپ جاب کرتے ہیں، اس کی اسکیننگ کروا لیں، آپ چیک کروانے میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کام میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ جس کام کو سمجھ کر حلال کر رہے ہیں، حلال سمجھ کر رہے ہیں، وہی آپ کے لیے اگر حرام ہے اور آپ جناب والا اس سے کما رہے ہیں، اچھی خاصی انکم آ رہی ہے، خود پر خرچ کر رہے ہیں، گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو روایتیں بھی جو بیان کی جا رہی ہیں، جو آیات بیان کی جا رہی ہیں، جو بزرگوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ تمام تر وبال جو ان میں بیان کیا گیا، یہ آپ کے لیے بھی لاگو ہو رہا ہوگا
اور آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی. تو علم دین اگر حاصل کریں گے انشاءاللہ تو ان تمام برائیوں سے بچیں گے اور حلال کھانے کی انشاءاللہ برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. جی حلال کمانے کے 50 مدنی پھول، بڑا پیارا رسالہ ہے، اس کو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. قریب مکتبۃ المدینہ ہو تو اس کو آپ پڑھیں، اس کے اندر بہت پیاری پیاری باریکی جو ہے نا وہ اس میں موجود ہے. جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے کیا کیا خیال کرنا ہے، جو بزنس کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا مدنی پھول ہیں، پھر روایات ہیں، حدیثیں ہیں، اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے آخر میں صلوات و سلام پڑھ لیتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہماری بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگیاں دور فرما. رب کریم عز و جل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما. جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگیوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بھائی بہن بیمار ہیں، یا اللہ جو خود بیمار ہیں، جن کے بال بچے بیمار ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما. جمعہ کے دن کی عظمتوں بہاروں کا واسطہ یا اللہ سب پر کرم فرما، سب کی خیر فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد رحمتک یا. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو